السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ساہیوال میں تو گلستان کالونی میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ بیٹی نے جانا تھا اکیڈمی ایم کیٹ کی تیاری کے لیے اور باہر نکلنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ایک نظر آپ بھی دیکھ لیں، تیز بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہر طرح کے نقصانات سے۔ اور چیچا اتنی سائڈ پہ وہ دریا جو ہے مر جاتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی بہت سے لوگوں کے گھر ٹوٹے۔ اللہ اس سے سے بچائے۔ زندگی بے وفا چیز کا نام ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب کون سا سانس آخری ہو جائے۔ آپس میں اچھے طریقے سے رہا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھرانے نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت بیش بہا قیمتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ حلیمہ سعدیہ فاطمہ کی ماں نہیں ہے سر پہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کی طبیعت پہلے سے تھوڑی کمزور ہوئی ہے، تو آپ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلائیں اور انہیں کچھ ازدواجی تعلقات اور حق حقوق کے بارے میں کچھ سمجھایا کریں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئیں تو انہوں نے پانی گرم بھی رکھا اور ٹھنڈا بھی، ایک روٹی پکا کر رکھ دی اور آٹا گوندھ کر رکھ دیا، تنور کو جلا کے رکھ دیا، ایک انہوں نے رسی رکھی، کچھ مٹی کے ڈیلے رکھے اور کچھ سوکھے، جیسے سوکھا جوتا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میرا خاوند باہر سے آئے گا، ہو سکے وہ تھکا ہو، دل کرے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لے، دل کرے تو گرم پانی سے نہا لے۔ اگر اسے زیادہ بھوک لگی ہوگی تو روٹی پکا کے رکھ دیے، اگر تازہ کھانا چاہے تو دوبارہ پکا دوں گی، اس لیے آٹا گوندھ کے بھی رکھا اور روٹی بھی پکا دی۔ ہو سکتا ہے باہر سے کسی سے جھگڑا کر کے آئے اور وہ غصے میں ہو، اس کا دل کرے رسی رکھ دیے، مجھے باندھ کے مارے، ڈیلے سے مارے یا پھر جوتے سے مارے، اور جب خاوند گھر آئے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر چلی گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ نے بسم اللہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چوگا مبارک پہننا ہوا تھا نا، جبہ، اس کے جو تسمے تھے نا وہ سینے میں پیوست ہو گیا ہے، وہ جسم مبارک جو ہے وہ خوشی سے اتنا پھول گیا کہ وہ چوگا اترے نا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یاد کرو کسی کا قرض دینا، آپ نے 1 درہم دینا تھا، اسے یاد کیا تو جسم مبارک دوبارہ جو ہے وہ شرنک ہوا اور وہ چولا پھر اتلا جبہ مبارک۔ یہ ایک بہت
بڑی نصیحت تھی، وہ جو بابا جی جن کے پاس میں جاتی تھی اور وہ مجھے نماز پڑھنے کا درس دیتے تھے، جنہوں نے مجھے طالب علمی کے زمانے میں نا یہ بات ایسے وہ حکایات سناتے تھے، بس جس دل کو اللہ نے ہدایت دینی ہو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اب کے دور میں بھی تھوڑا سا خود کو سمجھانا ہوتا ہے، بعض اوقات میں جان ماز پہ بیٹھ کے یہ باتیں خود کو دہراتی ہوں کہ یہ بھی نہ کہیں تو گزارا ہو جائے گا، یہ بھی نہ کہیں تو گزارا یہ بھی۔ اور الحمدللہ 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 ہماری زندگی بہت اچھی گزری ہے۔ میں نے بہت عزت کی اپنے میاں صاحب کی اور خیال رکھا ہے، اور خیال کیسے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے بابا ابراہیم کے، وہ سمجھاتے ہی بہت اچھا تھا۔ حکایات ایسی سناتے تھے کہ آپ اگر اس پہ عمل کریں تو زندگی کامیاب ہو۔ ابھی کل میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی کہ ینگ اینکر پرسن دوسرے وکیل سے پوچھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 74% طلاقیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ لڑکی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں بنانا۔ کھانا ماں کو بناتے بندہ دیکھتا نہیں ہے، بندہ سیکھ سکتا ہے، سستی بنانے نہیں دیتی ہے۔ پھر اگر آپ کی آپس میں بن جاتی ہے تو خاوند خود ہی آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، چائے بھی بنا دیتا ہے۔ مل کے، ہم بھی بچے چھوٹے تھے، میں نے چائے بنانی، انہوں نے سٹین کر دینی، میں نے کہنا یہ میں روٹی ڈال لوں، آپ انڈا نکال دیں، انڈا نکال دینا، میں نے ناشتہ بنانا، انہوں نے بچوں کو کروا دینا، میں نے بچوں کے یونیفارم نکال کے لانے، میں نے شوز پہنانے، انہوں نے یونیفارم پہنا دینے، میں نے شرٹ پہنانی، انہوں نے بٹن بند کر دینے۔ یہی مل جل کے کرنے کے کام ہے، اور زندگی ابر رحمت کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کے میاں اگر کاروباری ہیں تو باہر کاروبار میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کا مورال نارمل نہ ہو۔ اگر کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو ان کا کوئی باس ایسی بات کر سکتا ہے جو ان کے اعصاب پہ اثر ڈالے۔ تو کہیں مزدوری کر کے آیا بندہ، باہر سے کھپا کھپایا، گھر تو سکون کی جگہ ہوتی ہے نا۔ تو آپ کو بے شک کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کسی وجہ سے ناخوش ہے، کوئی شکوہ شکایت ہے، تو آتے مرد کو، باہر سے آتے مرد کو نا بہت اچھے الفاظ میں خوش آمدید کہیں، پانی لازمی دیں۔ گرمی کے دنوں میں خاوند ہے یا کوئی بھی آیا ہے اسے اچھا ٹھنڈا پانی دیں، کھانے پینے کا پوچھیں۔ پھر بڑا وقت پڑا ہوتا ہے شکوے شکایات کرنے کا، وہ بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے باہر کے حالات پوچھ لیں۔ اگر وہ باہر سے ہی ٹینس آیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو پھر چنگاری کو آگ میں مت کنورٹ کریں، نہ بھڑکاؤ، پھر ان کا کوئی قصور نہیں۔ اپنے گھروں کو جنت ہی رہنے دیں، بیویاں اپنے مزاج کو اچھا کریں۔ جو شوہر ہے وہ بھی یہ سوچیں کہ سارا دن صبح سے اٹھ کے ناشتہ بنانا، پھر کھانا بنانا، بچوں کو سنبھالنا، تو اس نے تو گھر میں کسی قسم کی تفریح نہیں کی ہے، نہ کہیں باہر گئی ہے، نہ دوستوں سے ملی ہے۔ جب آپ دفتر سے آتے ہیں، کاروبار سے آتے ہیں، گھر آتے ہیں، آپ ہی اس کے دوست ہیں، آپ اس کے لیے سارا کچھ ہے، آپ کا اس نے انتظار کیا ہے سارا دن، آپ کو اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی بھی ہیں، شکوے شکایات بھی کرنے ہیں لوگوں کے رویے کے، اولاد کے رویے کے، اور آپ اس کا واحد مرہم ہیں۔ آپ کم از کم ایک دم سے نہیں تو ہے یہ وہ اس پہ نہ اتریں، اب اس کی بات کو غور سے سنیں، کچھ نہیں بھی حالیہ وہ بھی غلط لگے تو کہیں کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں، پھر 2-4 دفعہ سننے کے بعد پھر اس کو اگر کاؤنٹر اٹیک کے پہ آنا ہے یا سمجھانا ہے تو بعد میں تسلی سے بیٹھ کے سمجھائیں کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے میں آپ سے نا ابھی یہ نہیں ہے کہ متفق نہیں ہو رہا یا غلط سوچ رہا ہوں، لیکن ہم ٹھہر کے نا اس کو دیکھتے ہیں،
تو معاملات جو ہیں وہ سلجھ جاتے ہیں، گھروں میں زیادہ آگ شاگ نہیں لگتی۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر میاں بیوی نے خود کو ہی نہیں سنبھالا تو بچوں کو کیا سمجھانا ہے۔ زیادہ تر جو ہے بچے کا کہنا نہ ماننا یا پیرنٹس کا بے اثر ہونا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کے آگے رول ماڈل ہی نہیں بن پاتے۔ آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے تو بچوں سے کیسے کروائیں گے؟ نہ ہی باپ نہ ہی ماں، زبردستی عزتیں نہیں کروائی جاتی۔ بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت اچھا کر کے دکھانا پڑتا ہے، پھر اچھائی کی طرف مائل ہوا جاتا ہے۔ دیکھیں ابر رحمت اور بھی تیز ہو رہی ہے۔ اب میں دعا کر رہی ہوں کہ اے باری تعالیٰ پاکستان میں بھی اور ہر جگہ، خاص کر ایران میں، غزہ میں، جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے میرے مالک، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو بارش کے وقت کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کر دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے محافظوں کے راستے سیدھے کر مالک، ان کے لیے اپنی پسندیدہ رحمتیں، عنایات اور عادات عطا کر دے، مسلمانوں کی بے راہ روی کو ختم کر دے، مسلمان بچوں کو اس قوم کے لیے ہمت اور طاقت بنا، انہیں اپنے اصل کی طرف لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کر، ہمارے گھروں پہ فضل کر مالک، ہمارے بچوں پہ فضل کر، رحم کر، گلی محلوں پہ رحم کر، ہمیں ہر طرح کی آفات سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا، اور جن چیزوں پہ بس نہیں ہے وہ تو دور کی باتیں ہیں، کھانا پینا آتے ہیں گارے چ پی ہوئے تو اتفاق نہ ہوئے تو کسی کا بھی کوئی مزہ نہیں۔ تو یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ اپنے گھروں میں اتفاق رکھیں، لڑائی جھگڑے ختم کریں، بچوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک باؤنڈ میں باندھیں، اور جو چیز بھی ہے، جو نعمتیں بھی ہیں، اسے مل کے انجوائے کریں۔ اللہ کے